الحمد لله ذي الجلال والإكرام نحمده سبحانه هو الملك القدوس السلام ونشكره على ما أعطانا من الفضل والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض علينا الصلاة والزكاة والحج والصيام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أوضح الأحكام فبين الحلال والحرام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه العظام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وإتمام أما بعد فقال الله سبحانه عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں جس نے ہمیں اسلام، توحید اور منہج سلف جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ ربنا لک الحمد حتی ترضى وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے دین کی تبلیغ کی جو ذمہ داری آپ کو عطا کی تھی، آپ نے پوری امانت و دیانت داری کے ساتھ اللہ کا وہ پیغام بندوں تک پہنچا دیا۔ پوری امت کی جانب سے اللہ رب العالمین اپنے حبیب محمد عربی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد شیخ محترم نے میرے موضوع کو بہت آسان کر دیا، بہت ساری اہم اور بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس روئے زمین کی سب سے عظیم شے اللہ کی معرفت اور توحید ہے۔ سب سے خوش نصیب توحید والا ہے اور سب سے بد نصیب وہ ہے جس کی موت شرک پر ہو جائے۔ اللہ نے اسی لیے اس کائنات کو بنایا اور دو ٹوک بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسان کو نہیں بنایا، پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ انبیاء کرام کو اسی لیے مبعوث فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر اسی مقصد سے بھیجا، کیا کہ توحید کی دعوت دے۔ دعوت کی دو بنیادیں تھیں، ان اعبدوا اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اور بات پوری نہیں ہوئی، کب تک؟ جب تک کہ اس کا دوسرا پہلو مکمل نہ ہو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کی جاتی ہے ان سے ان کا انکار کرو، ان سے بچو۔ اسی بات کو اللہ نے دوسرے انداز سے فرمایا، فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ
فمن یؤمن باللہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار کرے اسی نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ بہت سے لوگ گزرے جو اللہ پر ایمان تو لائے مگر طاغوت کا انکار انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ فہی الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، درخت پیڑ پودے کیوں نہ ہو، تصویریں کیوں نہ ہو، قبریں کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہیں، وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، سب طاغوت ہیں۔ اور جب تک طاغوت کو چھوڑ نہیں لیتے کلمہ مکمل ہو سکتا، توحید واضح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کلمے کے دو اجزاء ہیں، پہلا نفی، بعد میں اس بات ہے لا الہ، یہ پہلا لازمی جز ہے، کوئی معبود نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں عربی جب لا کسی اسم نکرہ پر آئے تو پوری جنسیت کی نفی کرتا ہے۔ لا الہ، معبود جس کو کہا جا سکتا ہو اس کا تصور ہی نہیں ہے، ہاں الا اللہ، صرف ایک تصور ہے۔ بحیثیت عبادت اگر کوئی ذات بندوں کی عبادت کی مستحق ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، توحید کی اقسام کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں مگر کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ توحید الوہیت تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہر طرح کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی، دعا، ذکر و اذکار، تعظیم کے لیے کھڑے رہنا، تعظیم کے لیے رکوع، سجدہ، یہاں تک کہ قسم کھانا، نذر و نیاز کرنا، یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں، یہ الوہیت ہے۔ اور ربوبیت اس سے خاص ہے، بلکہ یوں کہیے ربوبیت الوہیت کو خاص کرتی ہے، الوہیت کو سنوارنے کا ذریعہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت کیا ہے؟ آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا تو آپ اس رب کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک سکتے؟ اسی لیے شریعت میں، آسمانی تمام شریعتوں میں یہ کہنے سے زیادہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس پر زور دیا گیا ہے کہ تم اپنے خالق و مالک اور اپنے رب کو پہچانو۔ جب تم پہچان لو گے کہ کب تمہاری پیشانی اس کے علاوہ کسی کے آگے جھک سکتی، اسی لیے عالم ارواح میں اللہ نے کہا الست بربکم، یہ نہیں کہا الست بالہکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، بلکہ کہا الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، تم کو پیدا کرنے والا، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا، کیا میں نہیں ہوں؟ الست بربکم، رب کا اقرار کیوں لیا گیا؟ تاکہ بندے جس کو رب مان لیں گے اس کے علاوہ کسی کی عبادت کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ کو اللہ نے ربوبیت کے حوالے سے قائل کیا۔ اللہ نے کئی جگہ کہا افرأیتم ما تحرثون، مختلف انداز سے، تم جو یہ کھیتیاں زمین میں بوتے ہو، زمین میں دانے بو دیے، ہل جوتا، دانے ڈال دیے، ایک وقت کے بعد اس میں لہلہاتے پودے آ گئے، پھلدار درخت آ گئے، رنگ برنگے پھل، کیلوں کو دیکھیں آپ، چھلکا اتاریں کھا لیں، یعنی ساری اقسام پھلوں کی، سبزیوں کی۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم بو رہے ہو یا ہم بو رہے ہیں؟ پانی کے بارے میں کہا وہ پانی جو تم پیتے ہو
بدلیوں سے تم نے نازل کیا کہ ہم نے نازل کیا؟ آگ کے بارے میں کہا افرائیتم النار التی تورون، ابھی گیس کے بارے میں کتنے مسائل چل رہے ہیں. یہ آگ جو آسانی سے تم جلا لیتے ہو، تم جلاتے ہو کہ ہم جلاتے ہیں؟ درختوں کو کس نے بنایا؟ آگ کی سہولیات کس نے فراہم کی؟ یعنی اقرار کروایا کہ تم اپنے رب کو پہچانو. اسی لیے قبر میں بھی سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ نہیں کہا جائے گا من الہک، تو نے عبادت کس کی؟ پوچھا جائے گا تو نے اپنا رب کس کو مانا؟ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ الہ سے رب اس لیے عام ہے کہ الہ کے اندر تصور صرف عبادت کا ہے اور رب کے اندر تصور عبادت سے وسیع ہے. یعنی بات صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے، بات صرف عیدگاہ کی حد تک نہیں ہے، بات معاملات کی بھی ہے. جب وراثت کی بات آئی تو تو نے کس کا خوف اپنے دل میں رکھا؟ جب بازار میں تھا حلال و حرام کی بات آئی تو تو نے اپنا مالک حقیقی کس کو مانا؟ کس کو رب مانا؟ تو عبادت سے معاملات سب کو سمیٹنے کی کوئی چیز ہے تو وہ رب کی معرفت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے الوہیت سے زیادہ ربوبیت پر زور دیا. آگے میں کچھ اسماء و صفات کے بارے میں عرض کروں اور بڑی سنجیدہ گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے عظیم احسان کیا ہے. ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مشرکوں سے نکال کر توحید کی پہچان والا بنایا ہے. اس انمول نعمت کی قدر کر لیں، اس انمول نعمت کا جتنا شکر ادا کر لیں کم ہے. دیکھیے اسماء و صفات کے تعلق سے شیخ نے بتایا اسماء و صفات جو قرآن و حدیث میں اللہ کے نام ہیں ان کو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی کیفیت بیان کرنے کے، بغیر انکار کیے، بغیر تبدیل کیے ان صفات کو اللہ کی شان کے مطابق ماننا. اب یہاں سوال ہے کہ اللہ کا نام ہے، اس میں جلالہ، اس میں ذات، اللہ کی ذات کا نام ہے اللہ. پھر اس کے 99 نام کیوں ہیں؟ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. کیوں اللہ کے نام ذات کے علاوہ اس کے صفاتی نام ہیں؟ کیوں اللہ نے یہ نام بتائے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ دوسری قوموں کو دیکھیں، ان کے یہاں جیسی ضروریات ہیں ویسے معبود ہیں. پانی کے لیے کوئی الگ معبود ہے، بارش کے لیے الگ معبود، اولاد کے لیے الگ معبود، بھوک لگی ہے تو کھلانے کے لیے الگ معبود، یہاں تک کہ جتنے کنکر ہیں اتنے معبود بعض قوموں نے بنا لیا. بعض قوموں نے شرمگاہ کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کی کبریائی کا کیا کہنا. ایک اللہ اور اس نے اپنے اندر تمام تر صلاحیتوں کو جمع کر دیا اور ان صلاحیتوں کی پہچان کے لیے اللہ نے کئی نام بتائے اور کفار مکہ سے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. جب تم رحمان سنتے ہو تو اللہ کا مذاق اڑاتے ہو تو اے سن لو ان سے کہہ دو اے نبی کہ تم اللہ کہو یا رحمان کہو، بات ایک ہی ہے. اور یہی بات حضرت یوسف نے جیل میں کہی تھی اپنے جیل کے ساتھیوں سے. کتنی اچھی بات ہے، ارے سونے کے حرفوں سے لکھ لو. حضرت یوسف نے ایک جملہ کہا، اس کے اندر کتنی جامعیت ہے. سمندر کو کس طرح سے یوسف علیہ السلام نے ایک کوزے میں بند کر دیا اور کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، ہر ضرورت کا ایک رب الگ ہو یہ اچھی بات ہے کہ یہاں کی یاترا کرنا پڑے گی، فلاں چیز چاہیے تو آپ کو وہاں استھان پر حاضری دینا پڑے گی، یہ اچھی بات ہے. یا سارے اوصاف ایک معبود کے اندر ہوں یہ اچھی بات ہے. جو ہر چیز پر غالب ہو، قہار ہو، اکیلا سب پر غالب ہو یہ اچھی بات ہے. کہ بندے کو کہیں جانا نہ پڑے، تنہائی میں بھی اس کو پکار لے، لوگوں کے سامنے بھی اسی کو پکار لے، چلتا پھرتا اس کا تذکرہ کرتا رہے.
ہر ضرورت پر اسی کو پکارے. اسی لیے اللہ نے اپنے اوصاف بیان کیے ہیں. جیسی ضرورت ہے، آپ کو روزی کی ضرورت ہے، آپ کہیں یا رزاق، اے روزی دینے والے. آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے، آپ کہیں یا حفیظ، اے حفاظت کرنے والے. آپ اپنی ضرورت سے اللہ کے ناموں کو بیان کریں. اسماء و صفات کے بارے میں ایک بات اور آپ سنتے جائیں کہ اسماء و صفات در حقیقت بندوں کا اللہ کے بارے میں گمان کیسا ہے، اس کا امتحان ہے، اس کی جانچ ہے، اس کی آزمائش ہے. بندے کا اپنے رب کے ساتھ گمان کیسا ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم کا اپنے رب کے ساتھ گمان کیسا تھا. کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، وہ جب میں بیمار پڑوں تو مجھے شفا وہی دیتا ہے. ایسا گمان ابراہیم کا کہ آگ میں ڈالا جانے لگا، فرشتے مدد کے لیے آئے. کس کی جانب سے آئے تھے؟ اللہ کی طرف سے آئے تھے. اگر فرشتوں کی مدد لے لیتے تو بھی توحید کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن ایک حنیفیت کا تقاضا یہ تھا، ملت ابراہیمی کی امامت کا تقاضا یہ تھا کہ ظاہری مدد کو بھی کبھی انکار کر دیا اور ایک ہی جملہ کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل. یہاں تک جو اللہ مجھے لایا ہے وہی میرے کام کو آسانی سے بنانے والا ہے. وہ اللہ اکیلا مجھے کافی ہے، مجھے ظاہری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا منہج تھا. آپ گمان کیسا کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں؟ دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی. حدیث طویل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیما یرویہ عن اللہ تعالی، اس روایت میں جس کو آپ خود اللہ سے روایت کرتے ہیں. حدیث قدسی کے مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جن میں رسول کی حیثیت بھی صرف راوی کی ہے. یعنی راوی ہونا بھی کوئی معمولی بات، حدیث کا راوی ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھی راوی بنایا ہے. فیما یرویہ عن اللہ تعالی قال اللہ عز وجل، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انما انا عند ظن عبدی بی. وہ سن لو، خالق کائنات مالک ارض و سماوات کا حکم ہے. وہ فرماتا ہے انما انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں. مجھے سمجھتا کتنا ہے، کتنا طاقتور سمجھتا ہے، مجھے کتنا حفاظت کرنے والا سمجھتا ہے. جتنا اس کا گمان اتنی اس کے ساتھ میری مدد. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کا گمان آپ پڑھیں اللہ کے بارے میں، ان کا یقین پڑھیں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے کنارے آ گئے. کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے نجات دلا دے. پتہ چل گیا فرعون کو، ارے وہ فرعون جس نے نت نئی سزائیں شروع کی تھی، وہ فرعون جس نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی تھی، اس کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ گئے. فرعون نے اپنے لاؤ لشکر فوج سمیت پیچھا کیا. اب دیکھیے آپ اپنے آپ کو ذرا تصور کریں کہ سامنے دریا ہے، آپ دریا کے کنارے ہیں اور پیچھے دشمن ہے، جانی دشمن ہے. بوڑھے لوگ بھی ہیں، ضعیف خواتین ہیں، حاملہ خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کے جانور چوپائے، ان کے آگے کی زندگی کی کچھ امیدیں ہیں. موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ تم نے تو ہمیں مار دیا، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے. موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اگر تم سچے مسلمان ہو تو اس نازک حالت میں بھی کس پر بھروسہ کرو؟ اللہ پر. ہم ابھی شکوہ کرتے ہیں، ہمارے بعض احباب حالات بہت برے ہیں، شکایت کرتے ہیں
انبیاء کرام اور مسلمانوں نے، مومنوں نے جن حالات کا سامنا کیا ہے، ہمارے تو ابھی قریب قریب وہ حالات بالکل نہیں ہیں۔ تم اگر سچے مسلمان ہو تو جس رب پر ایمان رکھتے ہو اس پر بھروسہ کرو۔ یہ ہے انبیاء کا یقین اپنے رب کے بارے میں۔ وہ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کو، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، سمندر میں، گہرائی میں، ظلمات، 3 طرح کی تاریکیاں، مچھلی کے پیٹ میں سجدہ کیا، وہ شرف ملا جہاں پہلے کسی نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہاں یونس علیہ السلام نے پورے یقین سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہی معبود ہے، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظالم۔ ہم توحید والے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے ہم عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے عبادت سے جان چھوڑاتے ہیں، یعنی اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ وہ انبیاء کرام ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، 18 سال بیمار تھے، 18 سال ایسی بیماری، قبیلے نے، لوگوں نے، یہاں تک کہ پڑوسیوں نے، خاندان کے لوگوں نے، گھر والوں نے سب ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ایک ہی جملہ کہتے رہے، کوئی شکایت نہیں کی۔ کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب مجھے ایک تکلیف نے پکڑ لیا ہے، تو نے دیا ہے یہ نہیں کہا، مجھے ایک تکلیف نے پکڑ لیا ہے، اور تو سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بس اتنی بات کہی۔ ہم اپنے رب سے کتنی گفتگو کرتے ہیں، ہمارا اپنے رب سے کتنا کنیکشن ہے، کتنا تعلق ہے۔ تو یہ سارے اسماء، وہ صفات اس لیے ہیں کہ جس بندے کی جو ضرورت ہے وہ بندہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے رب کو پکار سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک کہاں سے چلا آیا؟ ہم نے بارہا سنا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، امت واحدہ، ایک امت۔ کب تک؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام کے آنے تک کتنی صدیاں تھیں؟ 10 قرون، 10 صدیاں تھیں۔ قرن کہتے ہیں 100 سال کو، 1 صدی کو، 10 صدیاں تھیں، اور ان 10 صدیوں میں شرک جیسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوتا تھا، دوسرے گناہ ہوتے تھے مگر شرک نہیں تھا۔ جب قوم نوح کے ود، سوا، یغوث، یعوق، یہ سارے بزرگ مر گئے اور شیطان نے ان کو ورغلایا، مجسمے بنا لیے جہاں وہ بیٹھتے تھے، پھر مجسمے بنانے والے عقیدت سے بنائے تھے وہ مر گئے، ان کی نسلیں آئیں تو شیطان نے ان کے دلوں میں الہام کیا، وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادوں نے یہ مٹی کے، تانبے کے مجسمے ایسے ہی بنا لیے، بلکہ وہ پھول ہار کرتے تھے، ان کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے تھے۔ اس طرح سے شرک شروع ہو گیا۔ میں سارے اقوال بیان نہیں کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ آج تک شرک باقی کیوں ہے؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ شرک آج تک باقی ہے، چلا آ رہا ہے؟ 2 وجہ میں یہاں بیان کر دوں۔ پہلے دن جب شرک ہوا تھا، آج تک وہی سبب بیان کیا جاتا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے بندوں کو، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے واسطے سے اللہ تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں۔ آج بھی لوگ یہی بات کر رہے ہیں قبروں پر جا کر۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام بر صغیر میں اللہ کے غضب کو اگر کسی چیز نے سب سے زیادہ دعوت دی ہے تو وہ قبروں کا شرک ہے، قبر پرستی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، سارے اوصاف، ساری عظمتیں جو اللہ کے لیے خاص تھیں وہ باباؤں میں منتقل کر دی، وہ درگاہوں میں منتقل کر دی، وہ بازاروں میں منتقل کر دی، اور بات وہی کہتے ہیں جو کفار و مشرکین اپنے زمانوں میں کہتے تھے۔
اور ایک وجہ ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو توحید سے عجیب سی نفرت اور کدورت ہوتی ہے. اللہ نے ان کا ذکر کیا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. آخرت کو نہیں مانتے، صرف اللہ کا بیان ہوتا ہے، صرف اللہ کا بیان ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا توحید توحید لگائے ہیں. جب دیکھو جب توحید، جہاں دیکھو وہاں توحید. اللہ کا پورا کلام توحید سے بھرا ہے، اس کائنات کے بنانے کا مقصد توحید ہے. لیکن صرف اللہ کی بات کریں تو ان کو برا لگتا ہے، یہ خود اللہ نے کہا ہے. اور جب اللہ کے ساتھ دوسروں کی بات کر دی جائے تو یہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، یہ مگن ہو جاتے ہیں، ان کے من کی بات ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، توحید کے تعلق سے چونکہ ہم توحید جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. توحید آج کے دور میں کن پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ توحید کو ہم یوں سمجھیں کہ نفع اور نقصان، اس میں ہمارا کیا مزاج ہے. اب یہاں رک کر کے میں کچھ اشارہ کر دوں کہ اللہ کی پہچان کے اسباب کیا ہیں، کیسے آپ اللہ کو سمجھیں گے. دیکھیے، 2 آیتیں 2 حدیثیں، انشاءاللہ آپ اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے. کفار مکہ نے کہا تھا ہمارے معبودوں کا تو حسب نسب ہے، لات و منات عزا ان کا خاندان ہے، تمہارے رب کا کیا خاندان ہے، ان کا کیا پہچان، ان کی کیا پہچان، ان کا کیا حسب نسب ہے. تو اللہ نے ایک چھوٹی سی سورہ نازل کی، اس کو ثلث قرآن کا درجہ دیا گیا، یعنی 1/3 قرآن کے برابر ثواب. اللہ نے فرمایا اللہ کو جاننا چاہتے ہو، سنو، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے. اور ہر اکیلا مجبور ہوتا ہے، ہر اکیلا مجبور ہوتا ہے. اللہ وہ اکیلا ہے جو صمد ہے، بے نیاز ہے، اکیلا ہو کر بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. اور یہاں پر ایک مفہوم اور سمجھ لیں، وہ تنہا ہے کہ اگر تم اس تنہا کی عبادت نہ کرو، اس کی توحید پر ڈٹے نہ رہو، اس کے ساتھ شرک بدعت کرو، تو اللہ کو تمہاری عبادتوں کی بھی حاجت نہیں ہے. وہ صمد ہے، بے نیاز ہے. اللہ الصمد، لم یلد، نہ اس نے جنا. بعض لوگ کہتے ہیں نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، لیکن اس کو یوں کہیے، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا. بہت سے ایسے آئے جن کے بیٹے نہیں ہیں، کسی طرح سے وہ اللہ کی صفات میں شریک ہونے کی کوشش کریں، جسارت کریں، تو آپ یہ نہ کہیں نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یہ کہیں لم یلد، اس نے نہ جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے آدم بھی تو کسی کے بیٹے نہیں، عیسیٰ بھی تو کسی مرد کے بیٹے نہیں، تو کوئی کسی طرح سے اللہ کی صفات میں آدم اور عیسیٰ کو شریک کر سکتا ہے، اس لیے بیٹا نہ کہہ کر آپ یہ کہیں لم یلد ولم یولد، وہ اولاد کے عیب سے پاک ہے. یہاں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ولدیت یہ اللہ کی عظیم ذات کے لیے ایک عیب ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے. ولدیت، عمل تولید، یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کے لیے عیب ہے. اسی لیے کہا لم یلد ولم یولد، نہ جنا نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد. پھر بھی تم اللہ کے برابر کسی کو کرنے کی کوشش کرو تو خبردار یہ سن لو کہ کسی بھی طرح سے کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے آپ دوسری آیت، عظیم آیت قرآن کریم کی، جس سے شیطان بھاگتا ہے، ہر مسلمان مومن بچے کو یاد ہونی چاہیے.
اور اس کا معنی و مطلب مختصر میں ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے۔ عظیم آیت۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو جاننا چاہتے ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو زندہ ہے۔ سن لو، جتنے مردہ ہیں وہ معبود بن سکتے، القیوم صرف زندہ نہیں ہے، دوسروں کو کھڑا رکھنے والا ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے۔ وہ جو قیوم نہیں ہوا وہ معبود ہو سکتا؟ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اور جس کو اونگ آ جائے، جو سو جائے وہ معبود۔ کتنی صاف ستھری بات اللہ نے بیان کی ہے۔ اس کے لیے بہت گہرے علم کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو سن لو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، لہو لا میں ملکیت ہے، اسی اللہ کی ملکیت ہے۔ اور تم اللہ کی برابری کرنا چاہتے ہو تو اپنی ملکیت بتاؤ، تمہاری ملکیت کیا ہے، تمہاری پراپرٹی کیا ہے، تمہاری جائیداد کیا ہے، تمہارے اختیارات کیا ہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے کہا اے انسانوں جنوں کی جماعت، اگر تمہیں طاقت ہے، واقعی تم جرأت رکھتے ہو، طاقت ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، آسمان و زمین جس کی ملکیت ہے، تو خالی کرو، خالی کرو، آسمان و زمین کے کناروں سے نکل باہر جاؤ، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ لیکن یاد رکھو، تم یہاں سے بھاگ کر گئے بھی تو جہاں تھک کر بیٹھ جاؤ گے وہاں سے اللہ کی ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوگا۔ کہاں بھاگو گے؟ تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ تم یہاں رہو گے تو اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہنچے ہوئے بابا اور فلان ابن فلان ہماری نجات کروا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی کون ہے جس کی مجال ہو کہ اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کروا لے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اور سنو، معبود وہ ہے جو تمہارے آگے اور پیچھے کا جانتا ہے۔ آگے پیچھے سے کیا مراد ہے؟ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو دنیا کیسی تھی، اور جب تم دنیا سے سب کے سب فنا ہو جاؤ گے تو پھر دنیا کے کیا حالات ہوں گے وہ سب جانتا ہے۔ اگر کسی کا علم ایسا ہے تو وہ اللہ کی برابری کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ اور لوگ اللہ کے علم سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہی جو اللہ اپنی مشیت سے اپنے نبیوں تک پہنچائے۔ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کے آسمان و زمین کو کرسی وسیع ہے۔ کیسے؟ آپ کا ایک رنگ ہے، رنگ آپ کی ایک انگوٹھی ہے، آپ کسی جنگل کی وادی میں پھینک دیں تو اس جنگل کے وادی کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی جو حیثیت ہوگی وہی حیثیت آسمان و زمین کی اللہ کے عرش کے سامنے، کرسی کے سامنے ہے۔ کرسی عرش نہیں ہے، کرسی وہ جگہ ہے جس پر اللہ نے اپنے دونوں قدم رکھے ہوئے۔ عرش کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی کرسی کی بات ہو رہی ہے۔ اور کرسی کے سامنے آسمان و زمین ایسے ہیں جیسے کسی وادی میں آپ اپنا رنگ پھینک دیں۔ اللہ کی برابری کیسے کریں گے؟ میں ابھی ایک حدیث عرض کروں گا، بات اور زیادہ واضح ہوگی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ اب اتنا بڑا نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے وہ تھکتا نہیں، آسمان و زمین کی حفاظت میں وہ تھکتا نہیں۔
ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے، آپ جتنا اوپر جائیں دنیا کی چیزیں اتنی ہی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی انسان بڑا نظر آتا ہے، چھت پر سے اس کو دیکھیں چھوٹا نظر آتا ہے، پہاڑ پر سے دیکھیں اور چھوٹا نظر آتا ہے، ہوائی سفر کریں دیکھیں تو نظر ہی نہیں آتا۔ آپ سوچیں کہ یہ جو اللہ کے مقابلے میں اکڑ رہے ہیں، ان کی اللہ عظیم کے آگے کیا حیثیت ہوگی۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ سوتا نہیں اور اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ سو جائے۔ ولا ينبغي له ان ینام، یرفع القسط ويخفضه، وہ ترازو کو اٹھاتا ہے اور پست کرتا ہے۔ یرفع عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، رات کا عمل دن نکلنے سے پہلے اس کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، اور دن کا عمل رات آنے سے پہلے اس کے پاس اس کی جناب میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النار او النور، اللہ کے سامنے آگ یا نور کا ایک پردہ ہے، لو کشفہ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى الیہ بصرہ من خلقہ۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اپنا وہ پردہ ہٹا دے، آگ کا یا نور کا وہ پردہ اللہ ہٹا دے، تو اس کے چہرے کے سبحات سے، اس کے چہرے کی عظمت سے، اس کی روشنی سے، اس کے سبحات سے جہاں تک نظر جائے گی مخلوق جل کر خاک ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے مردوں کو اللہ کے برابر قرار دیا، وثن کو اللہ کے برابر کیا، اصنام کو اللہ کے برابر کیا۔ اللہ کی تو یہ شان ہے۔ وہ دیکھو ایک حدیث، اگر میں یہ بیان نہ کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ حدیث کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے، ہم میں سے ہر کوئی غور سے سنے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یرویہ عن اللہ عز وجل، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما فلا تظالموا۔ اللہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کرنا چاہے تو اللہ کو کوئی روک سکتا؟ اللہ کہتے ہیں میں جب ظلم نہیں کرتا ہوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے تو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ تم میں سے کوئی بڑا کسی چھوٹے پر ظلم نہ کرے، آپس میں ظلم مت کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا ولا ابالی، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تو تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فاستغفرونی اغفر لکم، معافی مانگو مجھ سے معافی مانگو۔ اللہ کہہ رہا ہے اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ یا عبادی انکم جائع الا من اطعمت، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی اطعمکم، کھانا مجھ سے مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ ایک موحد کے لیے زندگی کتنی آسان ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے رب کو خوش رکھتا ہے۔ کھانا مجھ سے مانگو، یہاں وہاں جا کر منہ مت مارو، مجھ سے مانگو، میں کھلاؤں گا۔ اے بندو کلکم عار، تم سب کے سب ننگے ہو۔ اللہ کے سامنے مخلوق سب کے سب ننگی ہے،
इल्ला मन कसौतु, तुम जो पहने हो वो इसलिए पहने कि मैंने पहनाया है। फस्तक्सूनी, वो मुझसे कपड़ा मांगो, मुझसे कपड़ा मांगो, मैं तुमको पहनाऊंगा। अल्लाह ने कहा या इबादी इन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, ऐ मेरे बंदो, कैसा खिताब है देखिए, या इबादी, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, इन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजर क़ल्ब रजुल मिनकुम, सुन लो ऐ इंसानों, ऐ जिनों, तुम में का पहला और आखिरी सब सुन ले कि तुम सब एक जगह जमा हो जाओ। वकानु अला अफजर क़ल्ब रजुल मिनकुम, और तुम में जो सबसे बड़ा फाजिर फासिक है, अल्लाह का नाफरमान है, तुम सबके सब वैसे बागी बन जाओ, फाजिर बन जाओ। मा युनक़िसु ज़ालिक फ़ी मुल्की मिस्क़ाल ज़र्रा, तुम सबकी बगावत, तुम सबकी अदावत, तुम सबकी दुश्मनियाँ मेरे खजाने में ज़र्रा बराबर भी कमी कर सकती? ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ने कहा तुम सब के सब एक जगह जमा होकर फसअलूनी, मुझसे मांगो, डिमांड करो, मुतालबात करो, मुझे ये जरूरत है, मुझे वो जरूरत है। फ़अअतैतु कुल्ल इंसानिन मसअलता, वो मैं हर इंसान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, उसके सवाल, उसके मुतालबे, उसके डिमांड के मुताबिक दे दूं, तो उसके बाद भी मेरे खजाने में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जैसे इदा उदखिलल मिख्यत फिल बहर, सुई को समुंदर में डुबोया जाए, यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अल्लाह ने कहा है मेरे बंदो, तुम्हारे अमाल तुमको पेश किए जाएंगे, उसकी तैयारी कर लो। तुम्हारे ही अमाल तुम्हारे पास पेश किए जाएंगे, उसकी तैयारी कर लो। इस तरह की और भी रिवायात हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की अजीम नेमत है कि उसने हमें अपनी मार्फत से नवाजा है, हमारी नस्लों को भी तौहीद की अजीम नेमत अता फरमाए, शिर्क व खुराफात से हमारी नस्लों को महफूज फरमाए। मैं एक दो चार बातें अर्ज कर दूं। हम अहले तौहीद हैं तो दूसरों से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी तौहीद का मुहासबा करें कि तौहीद हमारे पास है कि नहीं है। देखिए, कुछ बातें मैं बयान करूं तो आप मुहासबा कर सकते हैं। नफ़ा नुकसान, नफ़ा नुकसान में हमारा क्या रुझान है? नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, आपने अपनी ज़ात से मुताल्लिक, अपने घर वालों से मुताल्लिक, अपने कारोबार से मुताल्लिक, अपने किसी भी चीज़ के मुताल्लिक नफ़ा नुकसान का ज़र्रा बराबर मालिक किसी गैरुल्लाह को समझ लिया तो कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, आपने तौहीद को समझा ही नहीं है। मैं नहीं कहता, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है। मोहम्मद अरबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक 12 साल के बच्चे को, इब्ने अब्बास उस वक्त छोटे से थे, आपने फरमाया, ए गुलाम, ए बच्चे इधर आ, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुझे चंद कलिमात सिखा रहा हूँ, गौर से उसको सुन और उसको याद रख। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का। हम आज परेशान हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। कब तक? जब तक आपका ताल्लुक अपने रब से है। दुनिया की कोई ताकत कुछ भी साजिश कर ले, आपका कुछ बिगाड़ सकती, आपका कुछ नहीं होगा। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का। रिज़्क़, हिफाजत बंदों का काम ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हिफाजत को हमने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। ये हमारा काम ही नहीं है, हमारे हुदूद से बाहर का काम है, हमारी औकात से बाहर का काम है। ये तो अपने रब का काम है, रोजी देना और हिफाजत करना। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। तू, तेरा काम क्या है? तू अल्लाह की हिफाजत कर, यानी उसके दीन की हिफाजत कर। वो तेरी हिफाजत, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह की जिम्मेदारी है, अल्लाह पर हक है कि वो तेरी हिफाजत करे। सफ़र में, हज़र में, मुल्क में, बैरून में,
تنہائی میں، مجلس میں، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے تو تیری حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، غیب سے اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، غیب سے اللہ کی مدد آئے گی، اپنے سامنے دیکھے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگ، کس سے مانگ؟ بندوں سے مت مانگ، بندوں سے مت مانگ، بندوں سے چاہیے ہی نہیں۔ یہ نظریہ بنا لو کہ ہمیں بندوں سے نہیں چاہیے، ہمیں بندوں کے رب سے چاہیے۔ پھر دیکھیے آپ کیا غیب سے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگ تو کس سے مانگ؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگ تو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ۔ اور یہ بات گرہ باندھ لے، نوٹ کر لے، پتھر کی لکیر کے مانند لکھ لے، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، ساری امت مل کر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ دے سکتے ہیں جتنا تیری تقدیر میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ میں سمجھتا ہوں ان احادیث کے بعد اب کوئی کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی موحد کو اتنے عظیم کلمات کے آگے کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے۔ وہ سن لے، ساری دنیا مل کر تیرا کچھ بگاڑنا چاہے وہ سب ہار جائیں گے، اتنا ہی نقصان کر سکتے ہیں جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی، صحیفے خشک کر دیے۔ میرے بھائیوں، 2-4-5 منٹ میرے پاس ہے، میں عرض کروں رزق اور حفاظت کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں۔ انی فوضت امری اللہ، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے کہیں بار الہ، اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو میں نے تیرے حوالے کر دیا، میری کیا مجال ہے۔ رزق اور حفاظت کو اب چھوڑ دیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، اور جس نے اس میں مداخلت کی وہ اللہ کے کام میں مداخلت کر رہا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ عزت و ذلت کس کا کام ہے؟ عزت و ذلت ہم خود کہتے ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سلطنت، عزت دینا لینا سب تیرا کام ہے۔ اب اگر سوچئے کوئی اللہ کے کام میں مداخلت کرے تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ کوئی یہ کوشش کرے کہ میں عزیز رہوں فلاں ذلیل ہو جائے، اللہ کو، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی عظمت میں وہ مداخلت کر رہا ہے، اور جن لوگوں نے مداخلت کی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ میں 1-2 مثال دے دوں۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور تمہیں مارنا، تمہیں ذلیل کرنا، تمہیں رسوا کرنا۔ دیکھو وہ چند لوگ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کے خوش نصیب بندے، بڑے بڑے شہروں سے چنندہ جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلائے گئے تھے، شاہی خرچے پر بلائے گئے تھے، مگر جب انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے معجزے کو دیکھا سب کے سب سجدے میں گر گئے، اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں گر گئے۔ فرعون کو غصہ آیا، میں نے اجازت نہیں دی اور تم نے سجدہ کیا، ان کو رسوا کر دیا۔ بظاہر ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے مخالف سمت کے اور ان کو شہید کر دیا، اور اسے گمان تھا کہ یہ جو نیل ہے، یہ نیل پر اسے فخر تھا، گمان تھا۔ قارون کو دیکھو، قارون کو اپنی دولت پر گمان تھا، جب بھی اس سے کہا جاتا اللہ کا شکر ادا کر تو کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ میرے گٹس، میری صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کو برا لگ گیا، یہ اس میں تیری کیا مجال ہے، یہ سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ نمرود کو دیکھو، اس کی اپنی دانش پر، عقل پر گمان تھا۔ اور نوٹ کر لیں آپ، اللہ کے مقابلے میں، میں بار بار کہتا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیں، اللہ کے مقابلے میں آپ جس چیز کو زیادہ عزت دیں گے اللہ اسی چیز کو آپ کی ذلت و رسوائی کا سبب بنائے گا۔ پھر سے نوٹ کر لیں، اللہ کے مقابلے میں آپ جس کو زیادہ عزت دیں گے اللہ اسی چیز کو آپ کی ذلت کا سبب بنائے گا۔ یہی اس کائنات کا دستور ہے۔ فرعون کو نیل پر
دھوکہ تھا، غرہ تھا، اسی میں اللہ نے ڈبو دیا۔ قارون کو اپنے خزانے پر اور اپنے محل پر گمان تھا، فخسفنا به الارض، اللہ نے اس کو اپنے خزانے کے ساتھ دھنسایا۔ نمرود کو اپنے دانش پر، اپنے عقل پر، اپنے صلاحیتوں پر گمان تھا، اللہ نے اس کے دماغ پر اپنی ایک حقیر مخلوق کے ذریعے وار کیا۔ کسی کو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بیٹوں پر گمان ہوگا کہ میرے بیٹے ہیں نا، میرے بیٹے ہیں نا، میرا کاروبار ہے نا، میرا یہ ہے نا، اور اگر کوئی اللہ کو بھول گیا تو یاد رکھیے اب اللہ کے مقابلے میں جس پر گمان کریں گے، اللہ کو بھولیں گے، اللہ اسی چیز کو آپ کی ذلت کا سبب بنائے گا۔ یہ اللہ کا نظام، یہ اس کا دستور ہے۔ آپ کو اللہ کے مقابلے میں بیٹوں پر گمان ہوگا، اللہ کو بھول جائیں گے، انہی بیٹوں کو، انہی اولاد کو آپ کی رسوائی کا سبب بنائے گا۔ باتیں بہت سی تھیں، بہت ہی اہمیت کی حامل تھیں، مگر وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رخصت اور عزیمت کو سمجھ لیں، حلال و حرام کو سمجھ لیں۔ حلال و حرام کا اختیار دینا، اللہ کے حلال کو حرام کرنا، یہ اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ اختیار تو اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا۔ جب آپ نے شہد پینے سے انکار کیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، وہ نبی، اللہ نے جب حلال کیا تو آپ حرام کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ یہ اختیار اللہ نے علماء کو دینے سے منع کیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو حلال حرام کا پورا اختیار دے دیا۔ میں نے فلاں مولوی سے پوچھ لیا ہے یہ جائز ہے، بس میں کروں گا۔ حلال و حرام کا اختیار اگر آپ نے کسی عالم، کسی درویش، کسی شیخ، کسی مفتی کو دیا اور وہ چیز، وہ حکم قرآن سے ٹکراتا ہو، حدیث سے ٹکراتا ہو، تو آپ نے وہ اختیار جو اللہ کا تھا آپ نے فلاں کو دے دیا۔ یہود و نصارہ اسی لیے ہلاک ہوئے۔ اپنے آپ میں اختیار لے لینا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ کتنی جرأت کی بات ہے کہ جو اللہ کا کام ہے وہ بندے کرنے لگے۔ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ جب مسائل آ جائیں تو ہمیں فوراً کہنا چاہیے لا علم، میں نہیں جانتا، پتہ نہیں۔ ہم کس ہمت سے، کس حوصلے سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر شیئر مارکیٹ انویسٹ کرنا اور بہت ساری چیزیں جو نہیں آئی ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے احباب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا نا یہ جائز ہے، اس کو کرو۔ جو اللہ کا کام ہے اس میں آپ مداخلت کریں تو آپ کی توحید میں خلل ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں تھیں، جیسے آپ کو کسی نے راستے میں روک لیا، اب آپ کو شرکیہ کلمات کہنے ہیں، کہو، نہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ ایسی صورت میں آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ عزیمت کا راستہ یہ ہے، جہاں اللہ کی بات آ گئی تو آپ یہ کہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ عزیمت ہے، یہ عزیمت ہے کہ آپ اللہ کے کسی صفت میں کوئی سمجھوتا نہ کریں، اللہ کی عظمت سے سمجھوتا نہ کریں۔ رخصت کیا ہے؟ رخصت یہ ہے کہ آپ بظاہر الفاظ میں اس کے جملے کو دہرا لیں مگر آپ کا دل 100% اللہ کی ذات سے مطمئن ہو، صرف جان بچانے کی خاطر۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اٹھتے بیٹھتے جو ہم کہتے ہیں میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یہ سب شرکیہ کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف منع کیا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے لو فعلت کذا لکان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ آپ یاد رکھیں، آپ نے اگر کوئی کام نہیں کیا ہے اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ ایک شخص دوڑا چلا جا رہا ہے، کچھ لوگ اس کا انتظار دور کر رہے ہیں کہ جب قریب آئے گا تو اس کو شوٹ کر دیں گے، اس کی جان لے لیں گے۔ اچانک اس کو ٹھوکر لگی اور وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ تو جتنی مصیبتیں آتی ہیں بڑی مصیبتوں سے بچانے کے لیے آتی ہیں۔
اللہ کے کسی کام میں نکر نکر نہ کریں، میں نے یہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا، ہرگز نہیں۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں جیسے انبیاء کرام کا منہج، جیسے انبیاء کرام کا وتیرہ تھا، اور اس طریقوں سے، ان طریقوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں جو شاہان عالم کا طریقہ تھا۔ وہ اللہ کو بھول کر ساری چیزوں اپنی طرف، اپنی صلاحیتوں کی طرف، اپنے مال و متاع کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی موقع سے انشاءاللہ میں اس موضوع کو پھر آگے عرض کروں گا، اور جب میں بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی ہم نے توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے، ابھی ہم خود توحید کے معاملے میں ناقص ہیں۔ اس لیے بجائے دوسروں کو حقیر سمجھنے کے ہم اپنی اصلاح کریں، دوسروں کو توحید کی تعلیم دیں۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ کمی اخلاق و کردار کی کمی ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی، قسم اللہ کی، آپ کی باتیں کتنی بھی میٹھی ہو، آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کتابیں ہوں، آپ کے پاس توحید کے خزانے ہوں، مگر آپ کی زبان حال سے، آپ کے عمل سے اس کی نشاندہی نہ ہوتی ہو، اس کی دعوت عام نہ ہوتی ہو، دنیا آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتی۔ وہ ساری کتابوں میں دیمک لگ جائیں گے، ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ امین اور صادق نہیں ہو جاتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پہلے 40 سال امین اور صادق بنایا، بعد میں توحید کا امام بنایا۔ اگر آپ امین اور صادق نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی داعی نہیں بن سکتے، آپ کبھی بھی توحید کو سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیے اللہ نے کہا فاتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں میں ہو جاؤ۔ جو سچ نہیں بولتا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صاف ستھری بات کرو، صاف ستھری بات کرو، ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں، حلال تو حلال، حرام تو حرام، لائی لپیٹی الجھی ہوئی باتیں مت کرو۔ اپنا موقف، اپنا خیال ہمیشہ لوگوں کے سامنے رکھو، ظاہر میں جیسے رہو باطن میں ویسے رہو، ظاہر باطن میں فرق نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں توحید کے ثمرات اور غنیمتیں عطا فرمائے، غیب سے رب العالمین قدم قدم پر ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ اس کائنات میں بے شمار انسان ہیں جو تیری وحدانیت سے غافل ہیں، بے شمار انسان ہیں جو تیری وحدانیت کو جان کر بھی انجان بنے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو عادی اور باغی ہیں۔ رب العالمین ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہماری عاجزیں، ہماری درخواستیں، ہماری التجائیں صرف تیری جناب میں پیش ہوتی ہیں۔ بار الہ ہماری حقیر سی توحید کی لاج رکھ لے اور اپنی عظیم رحمت سے ہمیں زندگی کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ ہنود و یہود کے شرور و فتن سے اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔ بس بس نہیں ابھی چونکہ 9 کی اذان ہے نا، ہاں جی جی، اور 9:15 کی جماعت ہے، تو لوگ جو ہے تھوڑی دیر اور بیٹھیں گے۔ بالکل بالکل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے قیمتی بات بتائی ہے توحید سے متعلق۔ اذان کے بعد انشاءاللہ فوراً جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ صرف میں 2-3 منٹ اور لیتا ہوں آپ کا۔ توحید سے متعلق بہت ساری قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور میں نے اشارتاً کچھ باتیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہاں اثبات بھی ہے اور نفی بھی ہے، اس کی طرف شیخ نے اشارہ بھی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ
تو ہمیں اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کی تردید بھی کرنی ہے۔ ایسے ہی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ رب اور الہ، رب کا مطلب ہم اردو میں جو ترجمہ کرتے ہیں پالنہار، پالنے والا، ہماری ضرورتوں کو ہمیں دینے والا، تو یہ پالنہار۔ اگر ہم نے رب کو جانا ہے، اپنے پالنہار کو پہچانا ہے، تو ظاہر ہے اس کی بندگی کریں گے، اس کے آگے ہمارا سر جھکے گا اور خشوع و خضوع کے ساتھ خالص اسی کی بندگی کریں گے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں سے اقرار کرایا، کہا دیکھو جو کھیتیاں کرتے ہو، جس پہ تم مگن رہتے ہو، جس پہ فخر کرتے ہو اور بڑے دھنوان بنتے ہو، تمہارا اس میں کوئی رول نہیں ہے بہت زیادہ۔ ایک کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کو جا کے اس کی جوتائی کرتا ہے، بیج پھینک کے آ جاتا ہے، اب اس کے بعد سارا پروسیجر تو اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے، مالک حقیقی کرتا ہے۔ ہمارا جو رب ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، وہی بندہ جو ہے کسان پھینک کے آ گیا، اب اللہ تبارک تعالیٰ اسی مردہ دانے سے نئی نئی زندگیاں نکالتا ہے۔ تو ایک چیز ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب یہ نئے نئے مردے روز اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، دانے میں جان نہیں ہے، پھینک کے آگے، لیکن لہلہاتی کھیتی اگائی ہے، ہرے بھرے پیڑ اگائے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ روز پیدا کرتا ہے، روز مردوں کو اٹھاتا ہے۔ پھر ہمیں اس بات پر کیوں نہیں یقین آتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اٹھائے گا اور ہم سے حساب کتاب لے گا؟ اسی طریقے سے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت عطا کی ہے، ہم توحید والے ہیں، اور حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہر چیز میں ہماری اس توحید کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ توحید صرف یہی نہیں، مسجد میں اللہ کے سامنے نماز کے وقت نہیں، ہر حال میں اس کا مظاہرہ ہو، نظر آئے کہ یہ موحد بندہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے خالص ڈرنے والا بندہ ہے۔ انا عند ظن عبد بی، یہ اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ اور شرک کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، مشرکین مکہ بھی یہی بات کہتے تھے جو آج کے مشرک کہتے ہیں، وہ کہتے تھے ہمارا رب تو وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان بزرگوں کی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے ہماری بات سنے گا اور ہم ان کے ذریعے سے اپنے رب کا تقرب پا جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو توحید سے بھاگنے کے لیے یہ حیلہ، یہ بہانہ ناکافی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، یہ بھی بات ہوئی، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آیت الکرسی اور مختلف نصوص کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا۔ تعارف جب آپ سنیں تو اسے دلوں میں بسا کے رکھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت سے دل ویران نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جنہوں نے کتاب التوحید لکھی ہے، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آئے، اس کا درس دے رہے تھے، اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ آج فلاں محلے میں ڈکیتی ہوئی ہے، چور فلاں آدمی کے گھر میں گھسے اور سارا سامان لوٹ لیا ہے، زناکاری کی ہے اور جان لے لی اور خون بہا دیا ہے۔ تو ان کے شاگرد چونک گئے۔ ظاہر ہے اگر ہم کسی کے ذریعے سے یہ خبر سنیں گے تو چونکیں گے، گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے، اور لگے گا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑا ظلم ڈھایا ہے لوگوں نے۔ دوسرے دن آئے اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جناب میں شرک ہوا ہے۔ تو جیسے کوئی حیرت ہی نہیں ہوئی، نارمل سی خبر سن کے چپ رہے۔ تب انہوں نے کہا ابھی تم لوگوں کو توحید سکھانے کی مزید ضرورت ہے، ابھی سمجھے ہی نہیں ہو، ابھی توحید کا مفہوم جانے ہی نہیں ہو، ابھی اپنے رب کو پہچانے ہی نہیں ہو۔ اس لیے کہ اگر یہ بات آئے کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو تمہیں چونکنا چاہیے، تمہیں اس سے زیادہ
حیرت کا اظہار کرنا چاہیے جو کل والی خبر تھی۔ لہذا کہا کہ ابھی تم نے توحید نہیں سمجھا ہے۔ تو اگر یہ کیفیت نہیں ہمارے دلوں میں آتی ہے تو پھر ہمیں مزید توحید پر دروس سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ اگر شرک ہوتا ہے تو ایسے جو ہے قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور سب سے بڑی بھلائی اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کی پاسداری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محترم کو اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر دے، اور اب ختم مجلس کے ساتھ مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔